سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی کیا ہے؟ اس کی اپنی جان ہے. جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر جان بھی چلی جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر جان چلی بھی جائے تو کہاں جا رہی ہے؟ جان ضائع تھوڑی ہو رہی ہے. انسان جب مرتا ہے تو وینش تھوڑی ہو جاتا ہے, ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب یہ آپ کے میرے اپنے اوپر ہے کہ ٹرانسفر تو ہم سب نہیں ہونا ہے. تو ہم نے ادھر کا پلاٹ اچھا بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ کوئی انسان بولتا ہے نا میں اپنے لیے آخری ٹائم میں ریسورٹ بنا لوں, چلا لوں, یہ ساری چیزیں کر لوں. رفیق بھائی بھی ایک آدھ ریسورٹ میں شاید ہمیں بھی کوئی یہاں جگہ ہوگا دے دیں, ہم بھی کبھی آ کے ٹھہر لیں. تو انسان ہوتا ہے نا کہ بنا لے, یہاں پہ ٹھہرے. ہوتا ہے انسان کی زندگی میں نے اب کر لیا, کما لیا, میں اپنی کچھ سیونگ ایسی کروں کہ اپنی زندگی سکون سے گزاروں. لیکن کتنی دیر رہے گا؟ کتنا رہے گا؟ رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا. لیکن جہاں آپ کو کنفرم ہے کہ یو ہیو ٹو گو دیئر, وہاں کی اگر آپ نے تیاری کی ہے, پروردگار, اٹس ناٹ ایزی بٹ اٹس ناٹ امپاسبل. انسان آج کی رات ہمیں یہ اپرچونٹی دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں بکھیر دیں, خدا کی بارگاہ میں ٹکڑے ہو جائیں, بکھر جائیں کہ پروردگار تو ہی سمیٹ سکتا ہے, تو سمیٹ لے. جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی پروردگار, میں تیرا بندہ ہوں, میں کیا کروں؟ دنیا بھی تو نے ایسی بنائی ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن میں نے غلطی کی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نے غلطی کی ہے. میں نے تیرے اولیاؤں کی, تیرے ولیوں کی باتوں کو نہیں سنا. پروردگار بہت ضروری ہے جان محترم. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ جو میں کئی دن سے سوچتا تھا کہ میں پڑھوں گا, لیکن گزر جاتی بات اور رہ جاتا. واقعہ ویسے میں مجالس میں پڑھ چکا ہوں, ظاہر ہے جو لوگ سنتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ان کو آئیڈیا ہے. لیکن انسان واقعاً اگر ولایت علی ابن ابی طالب سے اپنے آپ کو جوڑے تو انسان کہاں پہنچ سکتا ہے. علامہ تقی جعفری, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنی عنایت ان کے اوپر مولا متقیان کی, اور وہ مقام اور وہ ہستی کے ہمارے بہت بڑے اسکالر بھی ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں, اور ون آف دا بیسٹ اسپیکر بھی ہیں پرشین, ڈاکٹر رفیع حجت الاسلام و مسلمین. وہ کوٹ کرتے ہیں, انہوں نے خود ہمیں یہ بات کوٹ کی کہ جب علامہ تقی جعفری زندہ تھے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینا ہے, محرم کے دن تھے, تو انہوں نے ہمیں ایکسکیوز کر لیا, معذرت کر لی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کسی میرے دوست تھے, ان کے بھائی بلڈر, کنسٹرکشن بلڈنگ بناتے تھے, انہوں نے بتایا کہ علامہ تقی جعفری جو ہیں وہ مزدوروں کے پاس مجلس پڑھ رہے ہیں. وہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی. میں نے بولا ہم یونیورسٹی کا ٹائم مانگ رہے ہیں اور یہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں اور یہ مزدوروں مجلس پڑھا ہے. تو میں پہنچ گیا, میں نے کہا علامہ یہ تو ایکچولی وہ جو بلڈر تھا اس نے کوٹ کیا کہ اس کی ایک بلڈنگ بن رہی تھی, کنسٹرکشن ہو رہی تھی, تو مزدوروں نے کہا کہ ہمیں اجازت ہے, ہم اپنے گھروں کو تو نہیں جا سکتے, ہم یہیں 10 دن مجلس کر لیں. انہوں نے کر لو. تو ایک دن وہ فیملی نے بولا چلو ہم بھی ان مزدوروں کے دائرے ہمارے کام کر رہے ہیں تو ہم بھی چلے. تو کہتے ہیں وہاں گئے تو علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں. Since childhood, I dreamed of making my mother proud. A year ago, I left home on a relocation program. At first, I was scared. ہم کر رہے ہیں تو ہم بھی چلے. تو کہتے ہیں وہاں گئے تو علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں. اب جب علامہ سے پوچھا انہوں نے, ہمارے استاد نے, تو کہنے لگے کہ میں روڈ کراس کر رہا تھا ایک جگہ سے, شہر میں روڈ کراس کر رہا, تو میرے پاس یہ مزدور آئے. کہا کہ اب ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں, ان کو نہیں پتا, ان کو ادھر مولانا ہے, ماما پہنا ہوا ہے, ٹربن پہنا ہوا ہے, مولانا ہے, شیخ ہے. بولا شیخ, بولا کیا؟ کہا شیخ ہم مزدور ہیں, ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے, ہم نے اجازت لی ہے اپنے مالک سے, تو بس ہم نے کالا کپڑا لگایا ہے, تو ہمارے پاس ممبر ہے, ممبر ہی نہیں ہے, یعنی ہمارے پاس ممبر ہے لیکن پڑھنے والا نہیں ہے, تو آپ پڑھ دو گے. تو علامہ تقی جعفری نے اس ٹائم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میری کوئی چیز دنیا کی قبول نہ ہوئی, یہ مجلس میری قبول ہو جائے گی, کیونکہ یہاں مجھے وہ یہ جانتے نہیں ہے. تو کہہ رہا میں اس لیے چلا گیا. وہ ایسی پرسنالٹی کیا تھے, اسٹوڈنٹ, حوزہ, نجف, رجب کا مہینہ اور نجف کی گرمی, شدید گرمی نجف کی, جو لوگ گرمیوں میں نجف جاتے ہیں, نجف کی گرمی, انڈر گراؤنڈ میں لوگ رہتے تھے, ابھی بھی ایسے بنے ہوئے. اس میں 27 رجب جشن کا دن, روز بعثت دن آ گیا. تو ان کے پرنسپل نے بولا کہ بھائی کوئی رات کو کوئی جشن کو پروگرام کیا جائے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو. تو سب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, تو وہاں پہ جو سرونٹ تھا, جو خدام چائے پلاتا تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے بولا کوئی تھوڑا سا ہنسی مذاق, کوئی مذاق کر لیا جائے. اسلام منع نہیں کرتا, آپ جائز مذاق کریں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں ظاہر صدام اور اس طرح کا دور تھا, کوئی حکومتیں ایسی تھی, تو اخبار کی کٹنگ, اخبار جو نیوز پیپر آتا ہے اس پہ ایک پکچر بنی ہوئی تھی.
وہ پکچر ظاہر ہے زمانہ میں کوئی اتنا کنٹرول تو تھا نہیں, سینسر تھا نہیں, تو ایک پکچر ایسی تھی کہ ون آف کوئی آرٹسٹ, کوئی ایکٹر, کوئی اس کی بے حجاب پکچر تھی. تو اس نے مذاق کیا. اس نے کیا کیا, جیسے آپ لوگ یوں بیٹھے ہوئے, تو اس نے بولا بھائی دیکھو سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا کہ میں طالب علم ہوں یہ وہ, مطلب مذاق ہے. یہ پکچر کو دیکھو اور بتاؤ کہ یہ پکچر چاہیے, یعنی یہ خاتون, یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین. اچھا سب اسٹوڈنٹ تھے, وہ جشن بھی تھا, تو جس کے پاس بھی آتی تھی پکچر بھی کہتے ہیں ایسی تھی, تو ہر کوئی یہی بولتا تھا. لیکن جیسے ہی علامہ تقی جعفری کے پاس آئی تو ان کے بیٹے نے اس بات کو کوٹ کیا کہ بابا نے جب اس پکچر کو دیکھا تو وہ پکچر بلر ہو گئی, ان کو صحیح نظر نہیں آئی, اور انہوں نے کہا میری پوری زندگی چلی جائے مگر ایک نگاہ امیر المومنین. اور جب یہ انہوں نے کہا تو سب نے ان کا مذاق اڑایا, جیسے ہوتا ہے آپس میں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, ایسے ایک مذاق تھا, تم تو بہت ہی اپنے آپ کو تقویٰ پرہیزگار بنا, ایسا ان کا مذاق. تو ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی اور وہ اپنے حجرے اپنے کمرے میں چلے گئے, دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. رات کا ٹائم تھا, اچانک سے دیکھا کہ کمرے میں ایک نور آیا, نور مجسم ہوا ایک نگاہ امیر المومنین, ایک نگاہ. اور وہ جب انہوں نے, ظاہر ہے جو امیر المومنین کو دیکھ لے اس کی کیفیت کیا ہوگی, ایسی کیفیت. وہ جو اس حالت میں کہتے ہیں باہر نکلے تو ان کے جو پرنسپل تھے, ظاہر ہے وہ بھی استاد تھے, وہ پہچان گئے. انہوں نے جب حالت دیکھی تقی جعفری کی تو انہوں نے خدام کو کہا کہ دیکھو آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا. ہم سب ناکام ہو گئے اور تقی جعفری کامیاب ہو گیا. تو یہ ایک نگاہ, انسان اپنی زندگی میں کوشش تو کرے. کیا ہم نے, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں خود شرمندہ ہوں, میں آپ سے کیا میں نے شب قدر میں کہا کہ پروردگار مجھے امام زمانہ کی زیارت کرا دے؟ کیا میں نے مانگا؟ کیا میں نے چاہا کہ یوسف زہرا کا دیدار کروں, دیکھوں اس کو؟ کوئی عشق, ٹھیک ہے فلسفہ غیبت ہے کہ وہ غیبت میں ہے, لیکن تڑپ تو ہونی چاہیے. اللہم ارن طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. خوب انسان ظاہر ہے دعا حیض پڑھتا ہے اس کے اندر, لیکن وجود سے کہا کہ مجھے بھی ہو جائے, میں بھی ایک نگاہ کرم میرے وجود پر امام زمانہ کی ہو جائے آج کی رات, بس پھر میں کیا ہے میری زندگی میں, میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے, اور مجھے کیا چاہیے ایسا نعمت. خوب یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے وجود سے ان کی بارگاہ میں آئے, ان کی بارگاہ میں بیٹھے, تڑپے, اپنے آپ کو پیش کرے, اپنے آپ کو, اپنی ساری فالٹس کو پیش کرے, اور کوشش کرے, نیت کرے, ارادہ کرے کہ میں بہتر ہوں گا, میں اگلے سال اور بہتر ہوں گا. مجھے پروردگار اپرچونٹی دے, میری ایجوکیشن میں, بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ایجوکیشن میں, آپ جو بزنس کرتے ہیں بزنس میں, جو اپنے جاب کرتے ہیں اپنی جاب میں, ہر